صحافت کے سرتاج ارشد شریف صاحب کا کیس 1 سال کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے لگا دیا ہے، مگر یہاں پر بھی لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آخر 1 سال بعد کیس کیوں لگایا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی جوڈیشل جو ہے کمیشن بنانے جا رہی تھی، اس کا انہوں نے آخری سماعت پہ عندیہ بھی دے دیا۔ تو اب اس پوری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ جو سماعت ہونے جا رہی ہے، جس بینچ کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کریں گے، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ مشکوک ہے یا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہونے والی کارروائی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوگی؟ دری صاحب نے کوزے میں دریا بند کر دیا گیا۔ حامد میر اور دیگر ہمارے دوست اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، فیملی بھی سر، فیملی ان کی مسز سے میری جو ایریا سے سچ کل کو 1.5 گھنٹہ بات ہوئی ہے، وہ بھی گئی تھی، ان کی والدہ بھی گئی ہیں، دوسری بیوی ہے، انہوں نے باقاعدہ پٹیشن دائر کی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ اگر جوڈیشل کمیشن بن گیا، یہ تو سارے پکڑے جائیں۔ ارشد شریف سے میری ڈیلی بات ہوتی تھی، اس کا ایک کیس اتنا آسان ہے کہ اس کے ملزمان بچ ہی نہیں سکتے، صرف سمپل بات ہے۔ 16 مقدمات کس نے درج کرائے؟ آخری 6 مہینے کے اس کے پروگرام دیکھ لیں، انہوں نے شہباز شریف پر پروگرام کیا کہ یہ منی لانڈرنگ کا، آخری 6 مہینے سال کے اس کے پروگرام دیکھ لیں۔ جب 16 مقدمات اس پہ کرائے پورے ملک میں، اور اسے اطلاع ملی کہ مجھے کچھ لوگ مارنے آئے ہیں، اسی دن وہ پشاور سے چلے گیا دبئی بھی انہوں نے اس کو رہنے نہیں دیا۔ ہماری پہلے دن سے مطالبہ ہے کہ جس نے 16 مقدمات ان کے کرائے ہیں وہی اس کا قاتل ہے۔ کینیا میں نہ وہ کاروبار کرتا تھا نہ وہ جاب کرتا تھا، کینیا میں اس کو کیوں مارے گا؟ ادھر وہ کیونکہ بڑے بڑے مافیا کو چھیڑتا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا جو اس نے خط لکھا تھا اس وقت عمر صاحب بدیال کو، اس کے علاوہ جن کی زندگی کو خطرہ تھا تو پہلا نام میرا تھا اس میں۔ تو ہم نے فائز عیسیٰ صاحب سے مطالبہ کیا، میرا نام تھا، عمران ریاض کا تھا، صدیق جان کا تھا، اور بہت سے ہمارے ساتھیوں کا تھا۔ تو اس کا اگر اسلام آباد نے سپریم کورٹ نے لگایا ہے تو انہیں ڈر ہے کہ وہ کمیشن نہ بن جائے، لیکن ارشد شریف کا کیس ہم ختم نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری ایک ہی استدعا ہے، کل اس کی مسز نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب جنہوں نے 16 مقدمات درج کرائے ہیں وہی اس کے قاتل ہیں جھوٹے۔ زمین اس کی تنگ کر دی، وہ پاکستان کی زمین کو تو ماں کہتا تھا، وہ تو عشق کرتا تھا پاکستان سے، سب سے فرنٹ لائن میں فوج کی جا کے اس نے کوریج کی ہے۔ ایسے شخص کو مارا کس نے ہے؟ اس کے قاتل پاکستان میں ہیں۔ میں بتاؤں صرف 16 مقدمہ جس نے درج کروایا ہے، جس دن اس کی حقیقت پر پہنچ گئے، وہ گنجا شیطان کس کو کہتا تھا؟ ہسٹری پڑھیں، وہ کون ہے، کس کو کہتا تھا؟ تو لہذا اس کے قاتلوں کو اگر حکومت چاہے اور عدلیہ چاہے تو یقیناً وہ قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ ہم کسی ایک کا نام نہیں لے رہے، ہم چاہتے ہیں اس کے اصل قاتل جنہوں نے مقدمہ درج کرائے تھے، زمین تنگ کی تھی، وہ گرفتار ہو اور قانون کے مطابق انہیں سزا۔ سر یہاں پر یہ بھی ہے نا کہ حامد میر صاحب نے کل ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ ارشد شریف صاحب مقدمات سے ڈرتے نہیں تھے، وہ اس سے بھاگنا نہیں چاہتے تھے، مگر ان کو ایک میسج دیا گیا کہ آپ کو ننگا کر دیا جائے گا۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ارشد شریف پر 16 مقدمات تھے اور میری روزانہ بات ہوتی تھی، اور انہیں یقین تھا کہ انہیں لاپتہ کر دیا جائے گا۔ ایک دن میرے گھر بھی کچھ نامعلوم لوگ آئے، اور اسی دن سیم ڈے ارشد شریف کا مجھے فون آیا کہ میں نے اس کو کہا یار پتہ نہیں، کوئی رات 2 بجے بندہ آیا اور بیل پہ انگلی رکھ رہی تھی۔ اس نے کہا میرے گھر بھی آیا، لیکن اس دن ان کے گھر میں کیمرے لگے ہوئے تھے۔ اس کو کئی دفعہ دھمکیاں ملی کہ تمہیں مار دیں گے، تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ پاکستان سے نہیں جانا چاہتا تھا، میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میرا بھی خیال تھا اسے پاکستان سے چلے جانا چاہیے۔ اس کی بدقسمتی کہ اس کا ویزا یورپ کا، امریکہ کا ختم ہوا تھا۔ میں 2 سال سے اسے کہہ رہا تھا، وہ دبئی گیا، اس کو دبئی نہیں رہنے دیا گیا جب وہ دبئی میرے ساتھ بات کر رہا تھا۔ تو ارشد شریف کا قاتل اس لیے تھا کہ انہیں پوری یقین تھا، اندر سے رپورٹ آئی تھی کہ اسے ادھر مار دیا جائے گا۔ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے، اس کے دوستوں نے پاؤں پکڑے اور وہ دبئی گیا، لیکن ان ظالموں نے اس کو دبئی بھی نہیں رہنے دیا۔ کینیا میں نے کہا نہ وہ بزنس کرتا نہ جاب کرتا تھا، تو کیوں کوئی اس کو مارے گا؟ مجھے بتا دیں۔ یہ مارا تو ٹارگٹ کلر نے ہے، لیکن ٹارگٹ کلر ہائر کس نے کیا؟ سمپل بات ہے، کینیا میں اس کے حق میں ہو گیا فیصلہ کہ پولیس مارے۔ تو بس نا وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ صرف پڑھ لی جائے، اس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور ارشد شریف کو کس نے مارا؟ اس کی والدہ نے کچھ نام دیے، اور کچھ نام اگر مجھے شٹکا کی بڑی شدید درد ہے، مجھے ڈاکٹر نے منہ ہونے سے منع کیا ہے، میں تو آپ کے حکم پر بیٹھ گیا ہوں،
میں خود جاؤں گا اور میں خود ادھر کچھ گزارشات کروں گا جو ارشد سے میری بات ہوتی رہی. ہمارے گھر ایک ہی دن دونوں کے گھر نامعلوم آدمی آئے. ارشد کو اپنے ٹیلی فون الگ چھوڑ کے جاتا تھا, گاڑی کسی اور میں جاتا تھا. وہ تو آخری 15-20 دن اپنی لوکیشن دیتے ہی کسی سے نہیں تھا, گاڑی فون کسی کو اور کو دیتا تھا, کیونکہ اسے یقین تھا مبینہ طور پہ کہ اسے مار دیا جائے گا. تو ایک آدمی نے جو ملک کی زمین کو محب وطن تھا, ملک سے پیار کرتا تھا, فوج سے پیار کرتا تھا, اداروں کا احترام کرتا تھا, ہاں مافیا کو وہ چھیڑتا تھا. مجھے بتا دیں مریم نواز نے اس کی ٹویٹ پر شہادت پر خوشی کیوں منائی؟ بالکل میرا ایک سوال صرف یہی ہے کہ مریم نواز نے شہید اشرف شریف کی شہادت پر جو ٹویٹ کیا وہ آج بھی سیف ہے. تو لہذا اس کے قاتل ڈھونڈنے میں مشکلات نہیں ہیں, تھوڑی سی انویسٹیگیشن ہوگی تو اصل قاتل قانون کی گرفت میں. بالکل سر, آخری جو بتا دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے کوئی امید ہے؟ کیونکہ اگر عمر عطا بندیال صاحب کوئی ایکشن لیتے, کوئی اس خط کے اوپر کوئی نوٹس لیتے, تو نہ ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوتی, نہ عمران ریاض صاحب 3 سے 4 ماہ لاپتہ رہے, نہ باقی صحافیوں کے اوپر برا وقت آتا. دیکھو ارشد شریف نے جو نشاندہی کی تھی ان سب کو انہوں نے نوکریوں سے نکلوا دیا سر. ان کے لیے بھی زمین تنگ کی گئی ہے. عمران ریاض 4.5 ماہ رہا, سمیع ابراہیم کو اغوا کیا گیا, اور بھی صحافیوں کو نوکری سے نکالا. صابر شاکر موحد پیرزادہ ملک میں نہیں ہے, اور میں خود اس کا شکار ہوں. اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے ایک ہی گزارش ہے کہ جن جن لوگوں کی زندگی جان و مال کو صحافیوں کو خطرہ ہے اس کی انویسٹیگیشن کرائیں, جو ذمہ دار ہیں انہیں قانون کے مطابق سزا دیں, ورنہ خدشہ ہے کہ کچھ اور صحافیوں کی جان بھی جا سکتی ہے. اس کا خدشہ ہے. اس کی انویسٹیگیشن کرنا حکومت کا کام ہے, یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے. ہم نے پہلے بھی کی, ہم آج بھی منصور علی شاہ صاحب سے گزارش کر رہے ہیں کہ ارشد شریف کے قاتلوں کو پکڑے, اور جن صحافیوں کی زندگی کو مزید خطرہ ہے, جنہیں نوکری نہیں کرنے دی جا رہی, ٹیلی فون کیا جاتا کہ ریپ کا پرچہ دے دیں گے, ان کے خلاف خدا کے لیے کارروائی کریں اور صحافیوں کو صحافت کرنے دیں. اب صحافت کا ٹھیکہ انہوں نے لے لیا ہے جنہوں نے ہمیشہ صحافت پر پابندیاں لگائی. بہت بہت شکریہ عارف امین بھٹی صاحب, آپ نے تمام حقائق سے آگاہ کیا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. صحافیوں کو نوکری سے نکالا. صابر شاکر موحد پیرزادہ ملک میں نہیں ہے, اور میں خود اس کا شکار ہوں. اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے ایک ہی گزارش ہے کہ جن جن لوگوں کی زندگی جان و مال کو صحافیوں کو خطرہ ہے اس کی انویسٹیگیشن کرائیں, جو ذمہ دار ہیں انہیں قانون کے مطابق سزا دیں, ورنہ خدشہ ہے کہ کچھ اور صحافیوں کی جان بھی جا سکتی ہے. اس کا خدشہ ہے. اس کی انویسٹیگیشن کرنا حکومت کا کام ہے, یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے. ہم نے پہلے بھی کی, ہم آج بھی منصور علی شاہ صاحب سے گزارش کر رہے ہیں کہ ارشد شریف کے قاتلوں کو پکڑے, اور جن صحافیوں کی زندگی کو مزید خطرہ ہے, جنہیں نوکری نہیں کرنے دی جا رہی, ٹیلی فون کیا جاتا کہ ریپ کا پرچہ دے دیں گے, ان کے خلاف خدا کے لیے کارروائی کریں اور صحافیوں کو صحافت کرنے دیں. اب صحافت کا ٹھیکہ انہوں نے لے لیا ہے جنہوں نے ہمیشہ صحافت پر پابندیاں لگائی. بہت بہت شکریہ عارف امین بھٹی صاحب, آپ نے تمام حقائق سے آگاہ کیا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.